बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल मैंने आपके सामने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश और आपकी ज़िंदगी के कुछ अहवाल बयान किए थे, और मैंने अर्ज़ किया था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने ख़ानदान के साथ फ़लस्तीन के अंदर जो है आकर आबाद हो गए। ठीक है या नहीं है? ये फ़लस्तीन है और यहाँ पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम रह रहे थे, और आपका अपना इलाका जो था वो अराक था। यहाँ से आप फ़लस्तीन आए थे और यहाँ आप आबाद थे। आपके साथ आपकी बीवी हज़रत सारा थी। आपकी बीवी को जो तोहफे के अंदर मिस्र के बादशाह ने अपनी बेटी दी थी हज़रत हाजरा, वो भी थी, और ये माल और दौलत के साथ यहाँ पर आबाद थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद नहीं थी। ज़माना गुजर गया, आप बूढ़े हो गए और आपकी औलाद नहीं थी। तो हज़रत सारा ने कहा कि चूँकि मुझसे औलाद अल्लाह ताला ने आपको नहीं दी है, तो आप हज़रत हाजरा से शादी कर लें ताकि अल्लाह ताला आपको औलाद अता फरमा दे। चुनाचे हज़रत सारा के कहने पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हाजरा से शादी की, तो अल्लाह ताला ने आपको बेटा अता फरमाए जिसका नाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम था। ठीक है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो जिस तरह होता है कि दो औरतें और एक औलाद ना हो दूसरी की और आपस में उनकी रंजिश पैदा होती है, तो हज़रत सारा ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया कि आप ऐसा करें कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को और हज़रत हाजरा को यहाँ से ले जाएं और किसी बेबान में छोड़ाएं। चुनाचे अल्लाह ताला का भी यही हुक्म था। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस इलाके से फ़लस्तीन से अपने बेटे को और अपनी बीवी को लिया और वहाँ से उन्होंने सफ़र शुरू किया। तो ये मौजूदा काबा शरीफ जो है ना, यहाँ आकर उनको छोड़ दिया। ये इलाका उस वक्त बिल्कुल बेअबान था, खुश्क पहाड़ थे, दरख्तों का नामो निशान नहीं था, पानी का नामो निशान नहीं था, कोई दूर दूर तक आबादी का नामो निशान नहीं था। यहाँ दो छोटी छोटी पहाड़ियाँ थी। यहाँ पर दो पहाड़ियाँ थी इस तरह छोटी छोटी, एक का नाम सफ़ा था, एक का नाम मरवा था। इनके पास यहाँ पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हाजरा को और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को छोड़ दिया, और कुछ खजूरें और कुछ एक मशकीज़ा पानी का दे दिया, कुछ खजूरें दे दी और यहाँ पर बैठा। अब जब यहाँ पे बिठाया तो आप वापस आने लगे, तो हज़रत हाजरा ने पूछा कि ए मेरे सरताज, आप हमें इस बेबान में छोड़कर किधर जा रहे हैं? तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जवाब नहीं था। तो आपने पूछा क्या अल्लाह ताला ने आपको ऐसा करने का हुक्म दिया है? आपने फरमाया हाँ, मुझे अल्लाह ताला ने ऐसा करने का हुक्म दिया है। चुनाचे हज़रत हाजरा जो है खामोश हो गई, क्योंकि अल्लाह का हुक्म था और वो हस्तियाँ जो अल्लाह ताला के हुक्म पे जान निछावर करती थी। आप ज़रा तसव्वुर करें ना, एक औरत हो, एक उसकी गोद में बच्चा है, और इस जगह से ये इलाका कई 100 मील दूर है। आज इस वक्त यहाँ फ़लस्तीन है, दरम्यान में उर्दन है, उर्दन में ये सऊदीया है, और सऊदीया के इस कोने के अंदर ये इलाका कितने दूर है, और बिल्कुल रेतला इलाके, खुश्क पहाड़ है, ना पानी है, ना कोई चीज़ खाने की है, ना कोई पीने की, छोड़ दिया। लेकिन वो अजीम हस्ती अल्लाह ताला की रज़ा पर राज़ी हो गई और उन्होंने सब्र कर लिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब यहाँ से लौटे, पहाड़ियों के पीछे गए, तो आपने वहाँ पर एक दुआ की, ए मेरे अल्लाह, मैंने अपनी औलाद को ऐसी वादी के अंदर छोड़ा है जहाँ पर ज़रात वगैरह नहीं होती। अल्लाह ताला से उनके लिए दुआ की और अब वहाँ से चल पड़े। हज़रत हाजरा अपने बेटे की गोद में लेकर यहाँ बैठी रही। अब कुछ दिन तो बैठी रही, ज़ाहिर है वो खजूरें भी खाती रही, पानी भी पीती रही, और रात दिन इसी तरह गुजारे। फिर ऐसा हुआ कि खजूरें ख़त्म हो गई और पानी भी ख़त्म हो गया, और अब भूख और प्यास लग गई। अब मसला ये है कि दूध भी खुश्क हो गया, पानी नहीं है, खुराक नहीं है, तो दूध कहाँ से आए? तो माँ के सीने में दूध भी नहीं है। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम रोना शुरू हो गए दूध के न होने की वजह से। तो उस वक्त हज़रत हाजरा जब मजबूर हो गई कि अब क्या किया जाए, तो फिर आप इस पहाड़ी के ऊपर चढ़ी, इस पहाड़ी पे चढ़ी ताकि मैं इधर देखूं कि इधर पहाड़ी के परे उस साइड पर कोई आबाद इंसान कोई नजर आ जाए। तो आपने देखा कि कोई चीज़ नजर नहीं आ रही। इस्माईल अलैहिस्सलाम को आपने यहीं पे लटा दिया था, बच्चे को वहीं लटाया हुआ था, और आप यहाँ पे चढ़े। अब यहाँ से जब आप पहाड़ी से उतरी कि इस पहाड़ी पर जाकर देखो, दरमियानी जगह नशेबी थी, इस तरह पहाड़ था, इस तरह पहाड़ था, दरमियानी जगह नीचे थी।
تو یہاں سے جب آپ گزری تو آپ دوڑ کر گزری تاکہ بچہ نظروں سے اوجھل نہ ہو جائے اور کوئی نقصان نہ دے دے. پھر آپ اس پہاڑی پر چڑھی تاکہ آپ دیکھیں کہ ادھر کوئی نہیں ہے تو کچھ نظر نہیں آئے. پھر آپ اس پہاڑی پہ چڑھی. الغرض دونوں پہاڑیوں پر آپ نے 7 چکر لگائے. آج بھی جب بھی کوئی حج کرنے کے لیے جاتا ہے، عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے، وہ اس پہاڑی پہ آتا ہے پہلے صفا پر، پھر یہاں سے مروہ پر، پھر صفا پر، پھر مروہ پر، پھر صفا پر، پھر مروہ پر 7 چکر لگا. اور یہ جو درمیان والی جگہ جو نشیبی تھی، نیچے والی تھی، جہاں سے حضرت حاجرہ بھاگ کر گئی تھی، جہاں لازم ہے کہ یہاں سے وہ دوڑ کر گزرے. اسی سنت کو اسی طرح زندہ رکھے گا جس طرح حضرت حاجرہ نے کیا. تو جب آپ اس پہاڑی پر پہنچی آخری دفعہ تو آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے، اور جس طرح چھوٹا بچہ ہے زمین پر اس طرح پاؤں مارتا ہے، تو آپ کے قدموں کے نیچے سے اللہ تعالیٰ نے پانی کا چشمہ جاری کیا. تو حضرت حاجرہ یہاں سے دوڑتی ہوئی آئی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس، اور وہ پانی تھا اور وہ آپ نے پیا، اور اس کے ارد گرد آپ نے پتھر جو ہے رکھ دیا. کہتے ہیں کہ اگر حضرت حاجرہ پتھر نہ رکھتی تو پانی اس طرح ابلتا چشمے کی طرح جاری ہو جاتا، لیکن اب وہ کنویں کی مانند ہو گیا ہے. تو ادھر ادھر حضرت حاجرہ نے کیا کیا، پتھر رکھ کر اس پانی کو وہاں پہ روک دیا، اور یہیں اپنی گود میں اپنے بچے کو لے کر بیٹھ گئیں. اب اس پانی کو پیتی تھی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی تھی. آب زمزم کے اندر یہ خصوصیت میں نے خود دیکھی ہے کہ اس کو اگر آپ پیتے رہیں تو آپ کو بھوک نہیں لگے گی، کھانے کی طلب ہی نہیں ہوتی انسان. یعنی کھانے کی ضرورت پوری کرتا ہے اور پانی کی ضرورت بھی پوری کرتے ہیں. کچھ مدت آپ ادھر رہیں تو ایک قبیلہ عرب کے اندر یہ دستور تھا، یا ہمارے علاقوں کے اندر بھی پہلے دور کے اندر یہی ہوتا تھا کہ لوگوں کے پاس جانور ہوتے تھے، اونٹ وغیرہ، بکریاں، وہ لے کر پھرتے تھے. تو جس جگہ پانی وغیرہ انہیں نظر آ جاتا تو وہاں پر وہ ڈیرا ڈال لیتے تھے اور رہتے تھے. جب تک پانی ہوتا پیتے، جانوروں کو رکھتے، جب پانی ختم ہوتا وہاں سے دوسری جگہ وہ ہجر کر لیتے. اس طرح وہ خانہ بدوش قبیلے چلتے رہتے تھے ریگستانوں کے اندر اور صحراؤں کے اندر. اور اسی طرح یہ قبیلہ بنی جرم جو اصل عرب تھے، ان کا ایک قبیلہ یہاں سے چلا اور یہاں سے گزرا تھا. وہ آتے جاتے رہتے تھے، یعنی ان کا سفر میں سالوں 2 سال کے بعد اس راستے سے ان کا آنا جانا رہتا تھا. اب جب وہ گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر آج سے پہلے تو کبھی پانی کا نام و نشان بھی نہیں ہوا ہے. تو ایک پانی کا چشمہ ہے اور ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے اور گود میں ایک بچہ ہے اور پانی بھی ہے. تو انہوں نے سمجھا کہ یہ عورت کوئی بہت بڑی عظیم ہستی ہے، بڑی مقدس ہستی ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے یہ پانی دیا. اس سے پہلے تو یہاں پانی نہیں تھا. تو اس نے عرض کی، ان قبیلے والوں نے عرض کیا اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہاں پہ ڈیرے لگا لیں. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لگا لیں. ذرا آپ تو تنہا تھے، آپ تو چاہتی تھی کہ یہاں ہو. چنانچہ ایسا ہوا کہ ان قبیلہ بنی جرم کے لوگوں نے وہاں خیمے لگا لیے اور وہاں چھوٹی سی بستی آباد ہو گئی. اس بستی کا نام مکہ ہے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے تو غیر آباد تھی. اب یہاں پانی نکل گیا، چشمہ نکل گیا، آب زمزم، اور قبیلہ بنی جرم کے لوگوں نے یہاں آ کر کیا کیا، ڈیرا لگا لیا. تو یہ ایک نیا شہر آباد ہو گیا جس کا نام کیا تھا، مکہ معظمہ. ابراہیم علیہ السلام تو یہیں رہتے تھے، لیکن آپ گائے بگائے یہاں اپنی بیوی اور بچے کے پاس آتے تھے. تاریخ کے اندر 4 سفر آپ کے جو ہیں وہ قرآن و حدیث سے جو ہمیں ملتے ہیں 4 سفر ہیں، باقی کتنے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. جب ابراہیم علیہ السلام 12-13 سال کے ہوئے، اسماعیل علیہ السلام، تو ابراہیم علیہ السلام نے رات کو خواب دیکھا کہ کسی نے کہا کہ اپنی سب سے عزیز ترین چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر. تو میں ذرا مختصر کر کے کرتا ہوں چونکہ اصل موضوع ہمارا تو آگے آ رہا ہے، تو اس لیے یہ جو اس ساتھ متعلق ہے اس لیے میں یہ بیان کر کے آگے جاتا ہوں. تو آپ وہاں سے چلے اور آئے مکہ معظمہ، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اے میرے ابا حضور، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو حکم دیا آپ پورا کریں، انشاءاللہ مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو نے اسماعیل علیہ السلام کو لیا، اور لینے کے بعد یہ یہاں ان کی آبادی تھی نا، یہ آب زمزم کے ساتھ ہی ان کی آبادی گھر تھا. یہاں سے پیچھے یہاں پر ایک جگہ ہے جس کا نام مزدلفہ ہے، جہاں ذبح کرنے کے لیے لے گئے. اب عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ شیطان حضرت حاجرہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے حاجرہ، اسماعیل علیہ السلام آج نظر نہیں آ رہے.
فرمایا وہ اپنے باپ کے ساتھ کہیں دعوت پر گئے ہوئے ہیں. کہا دعوت پر گئے ہوئے ہیں یا ان کا باپ انہیں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے؟ تو حضرت حاجرہ نے فرمایا کبھی کسی باپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا؟ تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ کہا باپ نے بیٹے کو ذبح تو نہیں کیا لیکن انہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو. تو فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کی ذبح کرنے کا حکم دیا تو یہ ایک اسماعیل اگر 100 اسماعیل ہوں تو انہیں بھی میں قربان کرتا ہوں. یہاں سے مایوس ہو کر حضرت اسماعیل کے پاس گیا اور انہیں بھی یہی والی بات کی. تو اسماعیل علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا کہ اگر میری ایک جان 100 جانیں ہوتی تو وہ بھی اللہ کے راستے میں کروں. اب اس کے بعد وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا اور ان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ ابراہیم ایک ہی بیٹا ہے دنیا میں اور کوئی اولاد نہیں ہے اور اس کو بھی ایک خواب پر تم قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو پتھر مارے. آج بھی اسی جگہ پہ کھڑے ہو کر یہ حاجی جب جاتے ہیں تو شیطان کو پتھر مارتے ہیں نا، 3 جگہ پتھر مارتے ہیں. تو یہ وہی 3 جگہ ہیں جہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو پتھر مارے تھے. پھر آپ انہیں لے کر اس مزدلفہ میں گئے اور اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ اس طرح میں تمہیں قربان کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا جو اللہ کا حکم ہے آپ پورا کریں. چنانچہ آپ کو لٹایا، آنکھوں پہ ابراہیم علیہ السلام نے پٹی باندھی تاکہ بچے کو دیکھ کر ترس نہ آ جائے اور قربانی سے رہ نہ جاؤ، اور چھری لی اور آپ نے ذبح کرنا شروع کر دیا. چھری چلاتے تھے لیکن چھری نہیں چلتی تھی، کافی دیر چھری نہیں چلتی. پھر اس کے بعد آپ نے اور زور سے چھری چلائی تو چھری چل گئی. اس دوران ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین سے فرمایا کہ میرا ابراہیم آج قربانی کے بغیر واپس نہیں لوٹنا چاہتا ہے، لہٰذا تم اس کی جگہ دمبا جنت سے لے آؤ رکھ لو. اس دوران ابراہیم علیہ السلام جب تک چھری چلاتے تھے نا تو جنت سے دمبا آ گیا اور اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا کر ان کی جگہ دمبا رکھ لی. اور ابراہیم علیہ السلام نے جب چھری چلائی تو وہ دمبا ذبح ہو گیا. تو جب پٹی آپ نے ہٹائی تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کھڑے ہیں اور دمبا ذبح ہو گیا ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے ذبح کیا. ٹھیک ہو گیا، یعنی قبول کیا اپنے راستے کے اندر اور ان کی قربانی قبول ہو گئی. یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ اب اچھا، اس کے بعد ایسا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا سفر اور تیسرا سفر بھی کیا. دوسرے سفر میں ابراہیم علیہ السلام نے ایک دفعہ آئے مکہ معظمہ میں، کعبہ شریف، اسماعیل علیہ السلام کے گھر میں کعبہ تو ابھی بنا نہیں تھا. تو اسماعیل علیہ السلام گھر میں نہیں تھی اور ان کی بیوی موجود تھی. اسماعیل علیہ السلام نے شادی جو ہے یہ قبیلہ بنی جرم جو میں نے بتایا تھا وہی وہاں بات تھے نا. ایک اسماعیل علیہ السلام کو اکیلا گھر تھا، باقی سارے اس قبیلے کے لوگ تھے، تو اس قبیلے سے آپ نے شادی کی تھی. تو ابراہیم علیہ السلام حدیث شریف کے اندر آتا ہے آئے تو اسماعیل علیہ السلام گھر میں نہیں تھے، ان کی بیوی تھی. تو کہا بیٹا کیسا گزر اوقات ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا بہت مشکل سے گزر اوقات ہوتے ہیں، بڑی مشکلات ہیں اور بڑی پریشانیاں ہیں. تو فرمایا کہ میرا بیٹا اسماعیل جب آئے نا تو انہیں کہنا کہ گھر کی چوکھٹ بدل لے، دروازے کی چوکھٹ اس کی جگہ ہو گیا چوکھٹ بدل لے. تو جب شام کو اسماعیل علیہ السلام لوٹے تو فرمایا کہ بیوی سے پوچھا کوئی آیا تو نہیں تھا؟ کہ ایک سفید ریش بزرگ آئے تھے، بڑی نورانی چہرہ تھا، اور انہوں نے کہا کہ گھر کی چوکھٹ بدل لو. تو آپ سمجھ گئے کہ میرے باپ آئے تو انہوں نے کہا بیوی کو طلاق دے دو. تو آپ نے اس کو طلاق دے دی اور اس کے بعد اسی قبیلے کی ایک دوسری عورت کے ساتھ آپ نے شادی کی. کچھ زمانے کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام آئے. اسماعیل علیہ السلام گھر میں نہیں تھی، بیوی موجود تھی. تو بیوی سے پوچھا کہ بیٹا کیسا گزر اوقات ہوتا ہے؟ کہ اللہ کا فضل ہے، بہت اچھا گزر اوقات ہوتا ہے، سب کچھ اللہ نے دیا ہوا ہے. تو فرمایا کہ میرا بیٹا جب آیا نا تو اسے کہنا کہ گھر کی چوکھٹ نہیں بدلنا، یہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو جب وہ آئے تو پوچھا کہ کوئی مہمان تو نہیں آیا تھا؟ تو کہا ایک بزرگ آئے تھے اور نورانی چہرہ تھا اور انہوں نے کہا کہ گھر کی چوکھٹ نہیں بدلنا، یہ ٹھیک ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ میرے باپ تھے اور پہلے انہوں نے ناشکری کی ہے پہلی بیوی نے، اس لیے اس کو طلاق دینے کا حکم دیا اور تم نے شکر کیا اللہ تعالیٰ کا، تو اس لیے آپ کو میرے باپ نے پسند کیا. یہ تیسرا واقعہ تھا آپ کے آنے کا. چوتھی دفعہ ابراہیم علیہ السلام جب آئے تو اسماعیل علیہ السلام اس وقت جوان ہو چکے تھے اور آپ جو ہے آب زمزم کے پاس ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے اور تیر جو ہے درست کر رہے تھے کہ اچانک دیکھا کہ باپ سامنے آ گیا. دونوں باپ بیٹے اٹھے اور ایک دوسرے کو گلے لگایا اور ملے، جس طرح کے مدتوں کے بعد باپ بیٹا آپس میں بچھڑے ہوئے ملتے ہیں، ملے. اور اس کے بعد جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا گھر تعمیر کرنے کا حکم دیا ہے.
चुनाचे यहीं पर इसी जगह जिब्रील अमीन ने निशान बताए तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा शरीफ की तामीर की और वहाँ पर जो है काबा शरीफ की क्या हुई, तामीर की। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पत्थर देते थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पत्थर लगाते थे। आपने देखा होगा कि जब ये ज़रा ऊपर उठ जाती है यानी दीवारें, तो फिर मिस्त्री गो बांधते हैं ना, पर देखे अपने फट्टे बांध कर फिर ऊपर दीवार लगाते हैं, फिर फट्टे बांध कर ऊपर। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस पत्थर के ऊपर बैठे हुए थे, खड़े थे, तो उस पत्थर वो पत्थर खुद हवा में उठ जाता था और जिधर जिधर आप फिरते थे इस तरह हवा में फिरता रहता था। तो काबा चूंकि बहुत बुलंद है तो इस तरह आपने काबे की दीवारें मुकम्मल की और उस पत्थर पे आज भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान मौजूद हैं और उस जगह का नाम मकाम इब्राहीम है। आप नक्शे के अंदर देखें तो काबे के बिल्कुल सामने एक गोल्डन सी चीज़ नजर आएगी आपको, छोटा सा चबूतरा है गोल्डन इतना सा, उसके अंदर वो जो है ना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान पत्थर के ऊपर रखे हुए हैं और वहीं पे वो रखा हुआ है। तो इस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने काबा शरीफ तामीर किया और अल्लाह ताला से दुआएं की इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कि या अल्लाह लोगों के दिलों को इसकी तरफ माइल करना, इस इलाके के रहने वालों को फलों में से रिज़्क़ अता फरमाना और बहुत सारी दुआएं की। और इसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापस जो है चले गए अपने इलाके फ़लस्तीन के अंदर और यहीं पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम का विसाल मुबारक हुआ, यहीं पे आपकी कब्र मुबारक है। उस शहर का नाम अल खलील है, आज भी फ़लस्तीन के अंदर मौजूद है। और इस्माईल अलैहिस्सलाम जो है यहीं पे मक्का मुअज़्ज़मा के अंदर रहे और यहीं पे आगे आपकी नस्ल चली और उसी नस्ल से आगे हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अब नस्ल चली और किस किस तरह हुआ आगे ये इंशाअल्लाह मैं कल आपको बताऊंगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।